السلام علیکم طلبہ، آج ہم جماعت نہم کا غزل نمبر 2 خواجہ حیدر علی آتش کے شعر نمبر 4 سے 6 تک کی تشریح کریں گے۔ جی، اس کا یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 123 اور شعر نمبر 4۔ تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ تبل کہتے ہیں شان و شوکت کو، علم جھنڈے کو۔ نہ ہمارے پاس کوئی جھنڈا ہے اور نہ کوئی شان و شوکت ہے۔ ملک و مال یعنی سلطنت اور دولت، خلاف ہو کر مراد دشمنی کر کے۔ جی، یہ اس کی مشکل الفاظ۔ اب سب سے پہلے اس کا لکھیں گے حوالہ کلام۔ شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش، صنف سخن ہے یہ غزل اور ماخذ ہیں کلیات آتش۔ مفہوم اس کا لکھیں گے ہمارے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ شہرت اور نہ سلطنت، ہم جیسے درویشوں کی کوئی مخالفت کر کے کیا کرے گا۔ تشریح ہے اس کی۔ لکھنوی شاعری کے رنگ میں رنگے ہوئے خواجہ حیدر علی آتش کو جب شعر و شاعری میں نام پیدا کرنے کا شوق ہوا تو مصفی کے شاگرد ہو گئے۔ یہ شاعر کا تخلص ہے، مصفی ان کے شاگرد ہو گئے۔ چند ماہ کی محنت سے ایسی مشق بہم پہنچائی، یعنی اتنی انہوں نے پریکٹس کی کہ خود صاحب طرز یعنی بہت کمال کے شاعر ٹھہرے اور دور و نزدیک ان کا شہرہ ہو گیا، ان کا چرچا ہو گیا۔ سپاہانہ وضاقتہ کے شاعر تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو کے ممتاز اور عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نہ میرے پاس مال و متاع ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ جاہ و جلال ہے، تو پھر ہم سے کوئی حسد کیوں کرے گا، ہمارے مخالف کوئی کیوں ہوگا، کیونکہ نہ ہمارے پاس کوئی عہدہ و منصب ہے، نہ بہت ساری دنیاوی ساز و سامان ہے۔ شاعر آفاقی سچائی بتا رہے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو لوگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہم تو فقیر منش لوگ ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگ ہم سے حسد کریں یا ہمارے خلاف سازشیں کریں۔ اگر مخالف ہوں گے بھی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بقول شاعر دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ حیدر علی آتش درویش صفت انسان تھے، وہ فکر و غنا کی صفات کے حامل تھے۔ یہی رنگ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان لوگوں کو مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، کوئی عہدہ یا منصب ہو یا کوئی سلطنت کا مالک ہو، لیکن میں اس کے بالکل برعکس ہوں۔ جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر بھی زمانہ ہمارے خلاف ہے تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ ہمارا کوئی کام مال و دولت سے نہیں، ہم تو فقیروں کی طرح آئے ہیں اور دعا دے کر چلے جائیں گے۔ بقول شاعر فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ شعر نمبر 5 ہے بیتاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہماں سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ بیتاب کہتے ہیں بے چین کو، بے قرار کو۔ کمال ہوتا ہے انتہا درجے کا، بہت زیادہ، یعنی دل خزیں غمگین دل، غم زدہ دل۔ مہمان سرائے جسم یعنی جسم جو ہے ہمارا مہمان خانہ ہے، یعنی عارضی جگہ ہے۔ مہمان خانے میں کچھ دیر کے لیے انسان ٹھہرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ کلام۔ شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش، صنف سخن غزل، ماخذ کلیات آتش۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ ہمارا دل بہت بے چین اور غمگین ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری جان نکلنے والی ہے۔ تشریح ہے، آپ اس کی تشریح کا آغاز اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ زیر نگاہ شعر جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزم سے ماخوذ ہے۔ شاعر کا کلام دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔
یہ شاعر کا اسلوب بیان یاد کریں اور ہر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا کوئی بھی شعر آ جائے اس غزل میں سے تو آپ اس کا اسلوب بیان، ایک پیراگراف اسلوب بیان کا یاد کریں اور وہی اس میں لکھ لیں۔ جیسا کہ اس میں اسلوب بیان ہے، ہم یہ لکھیں گے کہ آپ ایک خاص آپ کو زندگی گزارنے کا کرینہ اور ڈھنگ تھا، آزاد مزاج اور لاؤبالی پن کی شخصیت کے حامل خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں لکھنوئی رنگ کے ساتھ ساتھ دہلوی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کے ساتھ ساتھ اخلاقی موضوعات کی آمیزش دکھائی دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل بہت بے چین اور بے قرار ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان نکلنے والی ہے۔ عموماً یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان دنیاوی تعلقات اور خواہشات سے اکتا جاتا ہے۔ شاعر نے جسم سے روح نکلنے کو مہمان سرائے سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مہمان خانے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم میں روح تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہے، اس کے بعد انسانی جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی حقیقی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن انسانی فطرت ہے، انسان کا دل دنیا میں لگ جاتا ہے، اس لیے میرے دل کی بے تابی اور بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ بقول شاعر، ہوش و حوث و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سمان تو گیا۔ شاعر اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ روح اس عارضی جسم کو چھوڑ کر کبھی بھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ الغرض شاعر کہتے ہیں کہ موت حقیقت ہے اور زندگی عارضی ہے، اور یہی نشانی ہے میرے دل کی بے چین اور بے تابی کی کہ میرے جسم سے میری روح نکلنے والی ہے۔ شعر نمبر 6، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل تو نے کہی آشکانہ کیا۔ مدعی کہتے ہیں مخالف شخص کو، رقیب کو، حسد جلن، داد شاباش، آشکانہ عشق سے متعلق۔ حوالہ کلام شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش، صنف سخن غزل، ماخذ ہیں کلیات آتش۔ مفہوم ہے اس کا، اے آتش تو نے غزل بہت آشکانہ لکھی ہے، میرا مخالف حسد کی وجہ سے داد نہ دے تو اور بات ہے۔ تشریح کا آغاز کریں گے۔ زیر نگاہ شعر جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کلیات آتش سے ماخوذ ہے۔ شاعر کا کلام دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ شعر و شاعری کے حوالے سے لکھنؤ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طبقہ ناسخ کا اور دوسرا ناسخ۔ یہ شاعر ہیں، ان کا پورا نام ہے امام بخش ناسخ، یعنی ایک طبقہ امام بخش ناسخ کا اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کا، یعنی دونوں استادان فن مقابلہ کے خیال سے طبیعت پر زور دے کر شعر کہتے تھے، اور ان کی لطیف پیرائے میں یعنی بہت خوبصورت انداز میں نوک جھونک، یعنی بات کو ہنسی مذاق کے انداز میں چھیڑ چھاڑ جو ہے اسے نوک جھونک کہتے ہیں، رہتی تھی، مگر تہذیب کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکلتے تھے۔ تشریح طلب شعر میں امام بخش ناسخ کی جانب ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش نے شاعرانہ تعالی سے کام لیا ہے۔ شاعر کلام میں اپنی عظمت اور بڑائی خود بیان کر رہے ہیں اور اپنے شاعر حریف سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے آتش تو نے بلند مضامین کی حامل عمدہ غزل کہی ہے، تیری غزل حسن و عشق کے جذبات، تغزل، سوز و گداز، سادگی اور بے ساختگی سے مزین ہے۔ اب حریف یعنی دشمن حسد کی وجہ سے داد نہ دے تو الگ بات ہے، مگر تمہاری آشکانہ غزل لاجواب ہے۔ بقول غالب ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے،
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیدر علی آتش کا شمار لکھنؤ کے بڑے شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار میں نکتہ آفرینی، رنگ تغزل قابل تعریف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس شعر میں وہ اپنی غزل کی خوبی بیان کرتے ہیں، اپنے کلام کو اچھا کہنے، اپنی تخلیق پر فخر کرنے کو شاعرانہ تعلی کہتے ہیں، اور ایسا شاعر عام طور پر شاعر کرتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو میر تقی میر نے یوں بیان کیا ہے: جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں مراد میرا دیوان رہے گا۔ یہ تھا ہمارے شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔